الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله في تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفي الفرقان الحميد ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة المفتاح الجنة او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں، کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ نہ زمین تھا، نہ آسمان تھا، نہ جنت تھا، نہ دوزخ تھا، نہ جہنم تھا، نہ لو تھا، نہ کرسی تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو کیا تھا؟ ایک ہی چیز تھا، صرف اللہ ہی اللہ. میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. قسم ہے قرآن کی، بے شک آپ ہی میرے نبی ہیں، آپ ہی میرے رسول ہیں، اور آپ ہی سیدھے راہ پر ہیں. کب بتا رہے ہیں؟ زمین اور آسمان کو بنانے سے پہلے کتنے سال؟ 2000 سال. کسی کتاب میں آتا ہے 5000 سال، کسی کتاب میں آتا ہے 1 عرصہ، یعنی کہ 10,000 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی سورہ یاسین کا تلاوت کیا، اور وہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی میرے نبی ہیں، آپ ہی میرے رسول ہیں، اور آپ ہی سوچا راستہ پر ہیں. وہ بتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی حق تعالی شانوں کا ارشاد. تو میرے دوستوں بزرگوں، سوچ کر دیکھیں کہ کس نبی کے امت کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بنایا، تو کتنے آسان طریقہ سے نوازا ہے، کتنے آسان طریقہ سے نوازا ہے. کہ میرے دوستوں بزرگوں، کہ کسی دوسرے نبی کی امت جب وہ روزہ رکھتا تھا تو ان کا روزہ یہ رہتا تھا کہ وہ بات کرے تو روزہ فوراً ٹوٹ جاتا تھا. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہ روزہ رکھ کے جھوٹ کہے تیرے میں روزہ نہیں ٹوٹتا. کتنے بڑی بات ہوا ہے، کتنے بڑی بات ہو رہی ہے، ہم کبھی سوچ کر دیکھیں. اور تو یہ بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ امت کے لیے جو ہے زمین کو جو ہے مسجد بنایا گیا، ہر زمین کو مسجد بنایا گیا کہ دل جہاں چاہے اذان ہو گیا اور نماز کو ادا کر لیا جائے. کیوں؟ تمہاری نماز قبول ہو گئی، تمہاری نماز ہو گئی. لیکن دوسرا کوئی امت میں ایسا نہیں تھا، لیکن عبادت خواہ جہاں تھا وہاں جا کر عبادت کرنا پڑتا تھا. لیکن یہ امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کتنے آسانی کا معاملہ فرمایا ہے، اور ہم نہیں سوچتے اور ہم نہیں دیکھتے. میرے دوستوں بزرگوں، کہ دوسرے جو ہے نبی کے اوپر جب قربانی واجب ہوا تو ان کے قوم کے اوپر جب قربانی واجب ہوا تو میرے دوستوں بزرگوں، ان کا قربانی کے گوشت جو ہے یہ پہاڑ کے چٹان کے اوپر رکھنا پڑتا تھا، اور ایک آگ آتا تھا، اس قربانی کے گوشت اور خون کو جو ہے جلا کر چل جاتا تھا. تب کیا ہے مانا جاتا تھا کہ تمہارا قربانی قبول ہوا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، اسی امت کی قربانی نہ اللہ کے سامنے گوشت پہنچتا ہے، نہ اللہ کے سامنے خون پہنچتا ہے. میرے دوستوں بزرگ، اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں پہنچتا، صرف تقویٰ پہنچتا ہے، صرف تقویٰ پہنچتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی قبول کرتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے جو شرع کو نکالے ہیں وہ دوسرا کوئی لمبا چوڑا نہیں تھا، ایک ہی چھوٹا تھا. کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. میرے دوستوں بزرگوں، جن کی نیت صحیح ہو جائے گی ان کی ہر عمل صحیح ہو جائے گی. کیوں؟ نیت سے جو ہے ہر عمل کی جو ہے دار و مدار ہے، نیت سے ہر عمل کی دار و مدار ہے. جس کی نیت صحیح ہو گئی ان کی عمل صحیح ہو گئی. میرے دوستوں بزرگوں، جن کی نیت کے اندر کھوٹ پایا جائے گا ان کے عمل کے اندر بھی کھوٹ رہے گا، اور ان کے عمل بھی باقی رہے گا، اور ان کا عمل بھی قبول نہیں کیا جائے گا.
میرے دوستوں بزرگوں، یہ کتنی بڑی بات ہے، ہم سمجھتے نہیں، ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ ارے میرے دوستوں بزرگوں، ہم سمجھ کر دیکھیں ہم آج کیا کر رہے ہیں، کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا دنیا کے لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کے لوگ جو ہے وہ بہادر کہے، دنیا کے لوگ کہنے لگے بڑا داتا ہے، کہ ہم دنیا کے لوگ کے لیے جو ہے دنیا کے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، دنیا کے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہم عمل کرتے ہیں؟ میرے دوستوں بزرگوں، ہم سوچ کر دیکھیں کل قیامت کے میدان میں، کل حشر کے میدان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دانی کو بلائے گا، ایک دانی کو بلائے گا، جہاں جنت چلا جا وہ چلا جائے گا، پھر ایک دانی کو اللہ بلائے گا، پھر جہنم میں ان کو جو ہے ڈھکیل دیا جائے، ان کو جہنم میں لے جایا جائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، وہ حیران ہو جائے گا، وہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے دان کیا جنت چلا گیا، اور میں بھی تو دان کیا، مجھے کیوں جہنم کے طرف لے جا رہا ہے؟ تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا جو میرے لیے دان کیا تھا ان کا بدلہ میں نے دے دیا جنت، اور تو میرے لیے دان نہیں کیا تھا، تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دان کیا تھا۔ لوگ تجھے یہ کہے یہ بڑا دانی ہے، لوگ تجھے یہ کہے واہ واہ کہ بڑا دانی ہے، یہ اللہ کے راہ میں بڑا خرچ کرتا ہے، کہ جو ہے دنیا کے لوگوں کو جو ہے ایک نہیں چار جوڑا کپڑا پہناتا تھا، بس تیرا بدلہ تو لوگ تجھے بابا کے ساتھ وہاں تجھے دے دیا، میرے سامنے کوئی بدلہ نہیں ہے، جاؤ ان کو پکڑ لیا جائے، خودی کو بھگون لو۔ میرے دوستوں بزرگوں، ان کو جنجیر جو ہے منہ کے اندر پہنا دیا جائے گا، اور جو ہے منہ کے بل ان کو جہنم کے اندر ٹان کر لے جایا جائے گا۔ ہم سوچ کر دیکھیں ہم آج کیا کر رہے ہیں، کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم سوچ کر دیکھیں کہ ہم بہترین نبی کی امت ہے، اور میں جو ہے بہترین نبی کی امت ہے، اور مجھے بہترین نبی دیا گیا، اور ہمارے لیے جو ہے ہر چیز کو آسان کر دیا گیا، کہ ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کہ توبہ جو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فوراً معاف کر دیتا ہے، فوراً معاف کر دیتا ہے۔ تو جتنا ہو سکے میں اللہ کو راضی اور خوشی کرنے کے لیے، ادنا سے ادنا ہو، چھوٹا سے چھوٹا کام ہو، میں اللہ کو راضی اور خوشی کرنے کے لیے کرنے والا بنے۔ میرے دوستوں بزرگوں، کیسے کہ ایک زمین کے اندر جو ہے کانٹا کا پڑ جانا اور ان کو صاف کر دینا، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ کسی جو ہے پیاسا کو پانی پلانا، بس ہمارا دل میں مقصد یہی رہے گا، میں اللہ کو راضی اور خوشی کرنے کے لیے ان کو پانی پلا رہا ہوں۔ کسی کے فائدہ کرنا کہ میں اللہ کو راضی اور خوشی کرنے کے لیے کسی کو فائدہ کر رہا ہوں، میرے دوستوں بزرگوں، وہی ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ہم سوچ کر دیکھیں اور جتنا سنے اس سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے، اور جتنا سنے ہیں اس سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔